کر جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, اب بوڑھے تھے ابراہیم علیہ السلام, اولاد نہیں تھی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, ہمارے کچھ پیغمبر جو نوجوانوں کی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے. خوشخبری کیا تھی؟ آگے دینی تھی انہوں نے, اولاد کی خوشخبری. قالوا سلاما, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا, انہوں نے بھی جواب دیا. فما لبث, ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے, ان جاء بعجل حنیذ, اچانک بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے. ابھی بیٹھے تھے ہی کہ بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا. یہ مہمان کا کیا ہے میرے بھائی؟ اٹ از کالڈ اکرام. تو کیونکہ بہت سخی تھے ابراہیم علیہ السلام, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی چیز کیا ہے, بھنے ہوئے بچڑے, بھنے ہوئے بکرے, یہ کھایا کرو اپنے خرچے پہ. فما لبث فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم, جب حضرت ابراہیم نے دیکھا, دیکھو دو وجہ سے نا یہ ایسی خوراک تھی جس پہ فوراً ٹوٹ جانا چاہیے تھا فرشتوں, انسان اگر وہ ہوتے. ایک تو مرغوب چیز ہے, جتنا بھی پیٹ بھرا ہوا ہو, جب ایسی چیز آتی ہے سامنے, آدمی دو نوالے تو لازمی لیتا ہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ انسان کہتا ہے یار میزبان نے اتنا اکرام کیا کہ چھوٹا بچڑا ذبح کر کے پورا دمپخ بنا کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, تو اس کا وہ کیا سوچے گا. اور تیسری بات یہ تو مسافر تھے نا, یہ تو اس علاقے کے تھے ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھوک نہ لگ رہی ہو. تین چیزیں ایسی تھیں جو اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ یہ فوراً بچڑے پہ ٹوٹ پڑتے. ہم اگر ہوتے تو وہ جنگ جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں, دنیا اس جنگ کو بھول جاتی, جو مسلم لیگ میں اور پی ٹی آئی میں جنگ چل رہی ہے. ایسا ٹوٹا, آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ کھانے پہ ٹوٹنے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, لڑائی ہوئی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے, اٹھا کے پلیٹیں مار رہے ہیں دوسرے کو. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں کہ چلو ایک نوالا چکھ لیں. نکرہم واوجس منہم خیفہ, ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں خوف محسوس ہوا. کیوں خوف محسوس ہوا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے خوف محسوس ہوا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو کسی کے گھر سے کھاتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا, اور جو دشمنی کرتا تھا وہ کھاتا نہیں تھا. کیوں کہ بھائی اس کا احسان رہے گا, پھر ہم کس منہ سے اس سے لڑیں گے, کیسے ہم اس سے دشمنی کریں گے. بولے گا یار ہمارے گھر میں کھا کے بھی گئے ہو, پی کے بھی گئے ہو, سلام دعا بھی اچھی رہی ہے, اور اب دشمنی کرتے ہو. یہ غیرت آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. یہ لفظ شارٹ ہے, شارٹ نہیں ہے. مجھے پتا ہے لوگ مجھے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ شارٹ نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے یہ شارٹ لفظ ہے, لیکن شارٹ کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شارٹ نہیں ہے. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شارٹ کا لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اب سب لوگ شارٹ ہی بول رہے ہیں, انگلش چینج ہوتی جا رہی ہے. شارٹ کا اپنا مزہ ہے, دیسی سٹائل ہے نا شارٹ. اسکول بولو ایک سکول, فرق ہے نا. بعض لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض سکولوں میں پڑھتے ہیں. تو جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے, اس کا مطلب انہوں نے پڑھا نہیں ہے. تو کیا تھا, یہ غیرت ختم ہو گئی ہے آج کل. جس تھالی میں کھائیں گے اسی تھالی میں چھید کریں گے. تو قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا. اس میں ایک اور سبق ملتا ہے. ہاں خوف یہ پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی یہ دشمنی کے لیے آئے ہیں, کیونکہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں, غیر علاقے کے لگ رہے ہیں, کبھی اس محلے میں ان کو ہم نے دیکھا نہیں, یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. خوف پیدا ہوا. تو ایک تو یہ وجہ. دوسرا, پیغمبروں میں بھی خوف پیدا ہو سکتا ہے. تقویٰ کا یہ معیار کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈریں ہی نہیں. حضرت جی کو ڈر لگتا ہی نہیں ہے. حضرت جی رات کو اکیلے قبرستان سو جاتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہیں, اس کو خوف پیدا ہوتا ہے. غزوہ احد میں بہت شدید حملہ ہوا, صحابہ کرام پر قدم اکھڑ گئے نا ان کے, حالانکہ وہ اس وقت کے روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تھے, پھر بھی جنگ میں قدم اکھڑ گئے خوف کی وجہ سے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, خوف کی کیفیت آتی ہے, انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. قرآن غزوہ خندق میں کہتا ہے کہ چاروں طرف سے جب قبائل نے حملہ کیا نا مدینہ پہ, خندقیں کھود دی گئی تھی لیکن تیر اندازی اور اتنا حملہ, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تم پر اس وقت احسان کیا جب خوف کے مارے دل حلق تک پہنچ چکے تھے. تو یہ صحابہ کی کیفیات ہیں جو قرآن بیان, اتنا خوف ہو گیا تھا کہ دل کہاں پہنچ گئے تھے؟ حلق تک. اسی پہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں مجاہد کے, کہ جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں, بم برس رہے ہوں, خوف زدہ ہوتا ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹتے. اس خوف کی وجہ سے گناہ بہت تیزی سے دھلتے ہیں اس کے مجاہد. اگر خوف ہی نہ ہوتا
تو پھر مجاہد کی قربانی کس بات کی تھی بھائی؟ کس بات کی قربانی تھی؟ بہتر تو یہی ہے کہ خوف نہ ہو، اپنے آپ کو انسان موٹیویٹ کرے، اللہ کا ذکر کرے. لیکن ایسی کیفیات صحابہ پر بھی آئی ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قرآن کہہ رہا ہے دل اچھل کے حلق میں آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور اللہ کے بارے میں گمان آنے لگے، وسوسے آنے لگے کہ اللہ نے تو ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، یہ مدد ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اللہ نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسہ آنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صحابہ کے دل میں بھی یہ وسوسے آئے ہیں کہ بھئی اللہ نے پکا وعدہ تو کیا تھا، لیکن اب پتہ نہیں ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نا، اتنی تیر اندازی ہو رہی ہے اور چاروں طرف سے مشرکین نے ہمیں گھیر لیا، یہ چھوٹا سا مدینہ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو وسوسوں کی حد تک. وسوسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیس پر آپ کوئی عمل نہ شروع کر دیں. عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پر انسان عمل کرتا ہے. وسوسہ ایسی چیز ہے نہ صرف یہ کہ اس کی بیس پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ خیال آ کیوں رہا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ خیال میرے دل میں آ کیوں رہا ہے. ایسے وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ یا رسول اللہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اس کو زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا ہوا عین الایمان، یہ عین ایمان کی علامت ہے. کیونکہ زبان پہ لانا پسند اس لیے نہیں کر رہے نا کہ ان وسوسوں کو دل سے پسند نہیں کرتے. اگر کوئی کافر ہوتے تو دل سے پسند کرتے. کافر تو ببانگ دہل کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے، میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو فخر سے کہتا ہے، اس پہ شرمندہ تھوڑی ہوتا ہے. مسلمان کے دل میں جب کفریہ خیال آتے ہیں تو ٹینشن میں آتا ہے. یہ ٹینشن میں آنا اس کی علامت ہے کہ یہ اس پہ خوش نہیں ہے. یہ شیطان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ جا کے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے. تو اس چھیڑ چھاڑ کا علاج یہ ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ پہ شیطان کو لفٹ مت کراؤ. آ رہے ہیں آنے دو، اپنے کام میں لگے رہو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. اور اگر اس کو بھگانے کی کوشش کی نا، یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ بھگاؤ اس کو، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اور آئیں گے. یہ چپکتے ہیں انسان سے. تو جو وسوسے جس کو آ رہے ہیں نا الٹے الٹے آنے دو. وضو کے وسوسے آتے ہیں، بعض لوگ وضو کر لیے پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بس ہو گیا. بار بار شیطان کہہ رہے ہیں نہیں ہوا بھائی، شاید یہ جگہ خوش رہ گئی. شیطان سے بولو ایسے ہی ٹھیک ہے، خوش رہ گیا نا. یہ نہیں بولو کہ نہیں خشک نہیں رہا ہے، گیلا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے پورا وضو کیا ہے. اتنا لفٹ شیطان کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قسمیں مت اٹھاؤ، بس بول دو کہ ہاں بھائی وہ ہوا ہے، پورا وضو ہوا ہے. تو اس لیے شیطان کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوا تو بولا ٹھیک ہے نہیں ہوا، میری نماز ایسے ہی ہو جائے گی. میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایسے بھی ہو جاتی ہے، ایسے مریض کی نماز. تو واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکل ہی نہیں رہے. شاور کے نیچے ایک صاحب نے مجھے اندر سے فون کیا واش روم سے، 1 گھنٹے سے نہا رہا ہوں، تسلی نہیں ہو رہی کہ میں پورا گیلا ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. میں نے کہا وہیں ڈوب کے مر جاؤ اسی پانی میں. میں نے کہا تھوڑا سا پانی لو یوں کر کے اس میں ڈوب. ایسی زندگی سے موت کیا ہے؟ بہتر ہے نا، بہتر ہے ایسی زندگی سے موت. تو پوری ٹینکی خالی کر دی تو، ابھی بھی تو نماز قضا کر دی اس چکر میں. تو وسوسے آتے ہیں، یہ مجاہدین کو بھی آ سکتے ہیں جب چاروں طرف سے یلغار. تو بھائی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، کہاں گئی وہ مدد؟ یہ وسوسے کے درجے میں ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان ہے، لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے. یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں لچک رکھی ہے اللہ نے. یہ کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر. شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اللہ اپنی طرف. تو جس مقابلے میں جدھر لڑک گئے وہ اللہ آپ کو وہاں کا سمجھے گا. تو وسوسے آ رہے ہیں لیکن دین پر قائم رہے آپ. میدان جنگ میں وسوسے آ رہے ہیں، پیچھے نہیں بھاگے آپ، تو بس اللہ آپ کی اس محنت کو قبول کرے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، بھئی یہ تو قتل نہ کر دیں مجھے، کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، گھبرا گئے ابراہیم علیہ السلام. تو فرشتے کہنے لگے لا تخف، خوف نہ کریں، گھبرائیں نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کو کچھ نہیں کہنے آئے، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اصل میں تو ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر کہنے لگے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ ترس آنا شروع ہوا کہ قوم ہے پوری برباد ہو جائے گی. ظاہر ہے اللہ کا عذاب تو ہلکا نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ کنڈیشن دیکھی تو ان کو ایک خوشخبری سنائی. وہ خوشخبری سنائی فبشرناہا باسحاق، کہ ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. وہ بیٹا پیغمبر ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. یہ دونوں پیغمبر ہوں گے.
اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی ہے تو حضرت ابراہیم کی بوڑھی زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. جب کوئی مہمان آئے تو ان کی باتیں دروازے پہ کھڑے ہو کے سننا یہ جائز نہیں. خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں. خاص طور پر میں کسی گھر میں جاؤں نا اور بندہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو رپورٹ یہ ہے کہ خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں ہمارے شوہر کو دوسری شادی کی کہیں ترغیب تو نہیں دے رہی ہے, برباد تو نہیں کر رہا. تو میاں بھی میرے سامنے نا آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. لیکن وہ اس لیے دروازے پہ عین ممکن ہے کھڑی ہوں, ان کو خطرہ ہو کہ اجنبی لوگ ہیں, میرے شوہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو جب ان فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے, قرآن کہتا ہے فَصَكَّتْ وَجْهَهَا, وہ آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اپنے ماتھے کو یوں کر کے مارا اور فضحکت, اور ہنسنے بھی لگی اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کم بختی. جیسے بوڑھی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کم بخت کیسی باتیں کر رہا ہے, کہتی ہے نا ناس ہو, کم بختی کیسے باتیں کر رہے ہو. الیدو, میں بھلا بچہ جنوں گی, وانا عجوز, میں بڈھی, وہذا بالی شیخا, ان کی طرف اشارہ کیا ہے ہنس, یہ میرا میاں بڈھا, یہ بڈھا میں بڈھی, ہمارے اولاد ہوگی. اور ہنس بھی رہی تھی, کیسی باتیں کر رہے ہو بیوقوفوں والی, اور ایسے نا تعجب سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا. قالوا اتعجبین من امر اللہ, فرشتے کہنے لگے تمہیں اللہ کے اس حکم پر تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ کی اور اللہ کی تو تم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں. تم عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہو, تم نے تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا ہے, تم تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا, تم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا. دیکھو اللہ حضرت ابراہیم کو کیوں نواز رہا تھا, پوری قوم سے کٹ گئے تھے. اب پوری قوم سے کٹ گئے, دنیا سے چلے جاتے, آپ کی نسل ختم. تو اللہ نے کہا ایسی نسل دوں گا نا, آپ نے خاندان چھوڑا ہے, نیا خاندان دوں گا. اس لیے میں وہ علمی نقطے کی بات اکثر ایسے موقع پہ, اب تو آپ پرانی ہو گئی سن سن کے, کہ جب آپ شادی کرنے لگو گھر والے منع کریں کہ خاندان سے کٹ جاؤ گے تو ایک اور خاندان, شادی کا مطلب ایک نیا خاندان بسا رہے ہو, اور پھر بار بار یہ کام کرو گے تو آپ کا خاندان زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کے خاندان سے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو آپ والا خاندان تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا, تو پھر آپ ہی خاندان کہلاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے, خاندان دیں گے. علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے, اللہ اکثر, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے. جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے, مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے. تو یہ اللہ کی عادت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا, اللہ نے ایسا خاندان دیا, ایسا خاندان, ایسا برکت والا, تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات. پیغمبر پیدا ہوئے, موسیٰ کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, یہ سارے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے, ابراہیم علیہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ہاں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی تم پر اتنی برکتیں, انہ حمید مجید, وہ بڑی بزرگی والا اور قابل تعریف ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ کسی کی اچھے کام کا ایسا نہیں ہوتا کہ بدلہ ہی نہ دے, وہ تو اس سے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى, اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا, تھوڑا مانوس ہو گئے, ہاں بھائی یہ فرشتے ہی ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے, اور ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ اولاد ملنے والی ہے. تو جب یہ خوشخبری, تو طبیعت میں آپ کی تھوڑی سی نشاط پیدا ہوا, جسے آج کل کہتے ہیں تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ اب یجادلنا فی قوم لوط, قرآن کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. قرآن کے ان ظاہری الفاظ کو اگر کوئی لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, خوف کی وجہ سے تمہارے دل حلق میں پہنچ گئے.
اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ سائنس کی روح سے اگر دل حلق میں آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ دل حلق میں بھی آ سکتا ہے، حلق میں نوالا آ سکتا ہے، لڈو آ سکتا ہے، دل حلق میں، ہاں دل باہر کوئی دل پکا کے کوئی حلق میں لا سکتا ہے. تو آپ کیا کہو گے بھائی یہ فضول قسم کے اعتراضات کسی اور کے سامنے جا کے کرو. یہ بلاغت ہے، یہ کوئی سائنس نہیں بیان کر رہا قرآن. ہم بھی کہتے ہیں نا دل دہل گیا، دل اچھل کے حلق میں آ گیا، اسی سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان کے دل ہیں جن سے یہ سوچتے نہیں ہیں. یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوچتا تو انسان دماغ سے، دل سے تھوڑی سوچتا ہے. کیا ہو گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کہتے ہیں ان کے سینوں میں جو دل ہیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اب بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات کہ دیکھو قرآن میں سائنس کی خلاف باتیں لکھی، سوچتا ہے انسان دماغ سے، دل سے تھوڑی سوچتا ہے. بھائی قرآن میں مجازن نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی زبان کے محاوروں کا استعمال ہوگا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے ہر زبان کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، زبان ان اصول اور ضابطوں کی رعایت میں چلتی ہے. زبان سائنسی اصولوں پہ کبھی بھی نہیں چلتی، وہ بلاغت کے اصول ہیں. آپ کہو میں تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کر لاؤں گا، آپ نے فوراً سائنس کے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے کہ یہ ایتھیسٹ صحیح کر رہے ہیں. سن 1976 کی رپورٹ کے مطابق اب تک کوئی خلا کو کراس نہیں کر سکا ہے یا مریخ سے آگے نہیں جا سکا ہے، تاروں تک تو جا ہی نہیں سکتا. یہ تو بات ہی غلط کیا. اس کو بولو گا اللہ کے بندے پٹانے کے موقع ملا تھا، اس کو پھنسا رہا تھا، تو نے سارا مسئلہ کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. یہی کہے گا. تو قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. دیکھو ہماری آنکھیں روتی ہیں، قرآن کہتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں حقیقت میں دماغ روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی ہیں. آنکھ سے تو صرف آنسو نکلتا ہے، دماغ آنکھ کو آرڈر دیتا ہے. روتا جو غم فیل کرنے والی چیز آنکھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دماغ ہے. لیکن ہماری نظر میں جو سب سے پہلے غم کا اثر سامنے والے پہ ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے. ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ سوتی بھی آنکھ نہیں ہے. سوتا کون ہے؟ دماغ سوتا ہے. ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ. دماغ جب روتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ. تو ہم آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے، محبت کرتا ہے یا خوف کرتا ہے، سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے پوری دنیا میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لو نا، کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دل لے دیا، دل میں بسا لیا، حالانکہ بسایا دماغ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں بسایا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ دماغ نکال دیں گے تو جس کو بسایا ہوا ہے وہ جہاں آپ کا بھیجا جائے گا وہ بسا ہوا بھی وہیں چلا جائے گا. لیکن آج تک کسی نے کسی محبوبہ کو یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دماغ دے دیا. وہ کہے گی بھائی یہ سائنس اپنی ایک طرف رکھ کر آؤ، دیا دماغ ہوتا ہے، بسایا یہاں ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی اور آپ نے وہ دل نکال کے پلاسٹک کا دل لگوا لیا، وہ محبت اسی طرح برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی جب دل میں تھی تو دل تو گائے کے لگا دی ہے، تو گائے کے دل میں وہ آنی چاہیے اس محبوبہ کی محبت. گائے کے دل میں نہیں، آپ ہی کے دل میں آئیں گی، کیونکہ وہ روحانی دل ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے. تو وہ جو لگے گا وہ اسی میں، سب چیز سافٹ ویئر سارے اسی میں انسٹال ہو جائیں گے. اب وہی دل دھڑکے گا اسی دماغ کی وجہ سے. تو یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں، اس پہ سائنٹیفک اشکالات کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہمارے دل اچھل کے تو حلق میں نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے. وہ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے یہ کنایا ہے خوف سے. تو اب اگر کوئی زیادہ سائنس کی باتیں کرے نا کہ یہ قرآن کی سائنس کے خلاف ہے، تو اس سے کہا کریں کہ تو نے جو اپنی محبوبہ کو دل میں تیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہٹا، مغز میں تیر وہ کہے گی اگر تیری کھوپڑی میں تیر گھسا ہوا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے، تیری تو کھوپڑی صحیح نہیں ہے. تو ہر پاگل سے پاگل اٹھتا ہے، کچھ بھی اعتراضات کر کے بنا کے چلا جاتا ہے. تو خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہاں سے کہاں، یار اتنا لمبا ہو گیا حساب کتاب. تو ابراہیم علیہ السلام جب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ سے جھگڑنے لگے. کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں. تو یہاں جھگڑنے کا لفظ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ لجاجت کرنے لگے کہ کسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے. تو چونکہ بہت دعا مانگ رہے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے، اس کو اللہ نے ایسے تعبیر کیا گویا کہ لڑ رہے تھے اللہ سے. جیسے کوئی بھکاری چپک جائے نا آپ سے، مانگ بھائی اللہ کے نام، آپ کہہ رہے ہو یار تو لڑ رہا ہے مجھ سے، یار تو کیا کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے مجھ سے. تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ بہت زیادہ عاجزی کو اللہ نے تعبیر کیا لجاجت.
یعنی لڑائی سے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو بغیر اللہ کی پرمیشن کے چھوڑ کے چلے گئے تو قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام, تو قرآن کہتا ہے فظن ان لن نقدر علیہ, یونس یہ سمجھے ہمیں ان پر قدرت ہے ہی نہیں اور ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے, اور ہمیں گویا ان پر قدرت ہی نہیں ہے. یہ گویا تو میں بڑھا رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے ان کو یہ خیال تھا کہ ہمیں ہرگز قدرت نہیں ہے. اب اس سے کوئی حضرت یونس کی گستاخی کرے کہ یونس علیہ السلام کا تو یہ اللہ کے بارے میں نظریہ تھا کہ اللہ کو ان پر قدرت ہے ہی نہیں, اور یہ دلیل دیکھ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو بھائی اگر یونس کا یہ نظریہ علیہ السلام کا تھا, پھر وہ پیغمبر تو دور کی بات, معاذ اللہ ان کا تو ایمان مشکوک ہو گیا نا پھر. تو ظاہر ہے یہ آیتیں قابل تعویل ہیں, یعنی عمل سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کو ان پر قدرت نہیں ہے, حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ قدرت ہے. جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور انڈے کھا رہا ہے, بی پی اس کا نیچے کا 120 اوپر کا 160 تک پہنچا ہوا ہے, اور بوائل انڈے نمک ڈال کے کھا رہے ہیں. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے تیرے بارے میں یقین ہے کہ تیرا یہ خیال ہے کہ تو نے موت کے فرشتے سے دوستی کی ہوئی ہے, وہ سب کی جان نکال لے گا, تیری نہیں نکالے گا. اس کلام کا ظاہر مراد نہیں ہوتا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو عمل ایسے کر رہا ہے جیسے تیرے عمل سے ایسا لگتا ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. تو چونکہ قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا, وہی محاورے استعمال کیے, تو ایسی آیتوں کو دیکھ کے پھر لوگ انبیاء کی توہین بھی شروع کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو نا کہ دیکھو یہ تو یونس علیہ السلام نے تو ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. تو یہ جائز نہیں ہے, قرآن کا اپنا انداز ہے بات چیت کرنے کا. قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح وعیدیں سناتا ہے, لئن اشرکتا, اے نبی اگر آپ نے شرک کیا, لیحبطن عملک, آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس آیت کو دیکھ کے لگے گا شاید نبی سے بھی یہ ممکن تھا کہ آپ شرک کریں, حالانکہ نبی سے ایسا ممکن نہیں ہے. اس آیت کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ توحید کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس معاملے میں کسی کی بھی بخشش نہیں ہے. باقی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اللہ کا انداز ہے, بھائی وہ اللہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تو کر سکتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے, ہٹا کرنے لگے, یعنی اتنا لجاجت کی. کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, کیونکہ ابراہیم بہت بردبار تھے. بہت کیا تھے؟ بردبار, برداشت بہت تھی. اواہ منیب, دل کے نرم اور رجوع کرنے والے. تو ان کے دل اس پر آمادہ نہ ہوا کہ ایک قوم تباہ ہو جائے. تو اب اللہ سے کیا کہنے لگے؟ ان فیہا لوطن, اے اللہ اس میں تو لوط بھی ہے. یعنی گویا ایک طرح سے نا وہ کر رہے ہیں ایک بہانہ کہ لوط علیہ السلام بھی تو ہیں, وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا فرشتوں سے کہ ان کو کہہ دو کہ ہمیں پتہ ہے اس میں کون ہے اور کون نہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم فیہا بمن فیہا, فرشتوں سے کہنے لگے وہ تو لوط علیہ السلام بھی ہلاک ہو جائیں گے, معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں گے وہ بھی اس میں, تو یہ کام نہیں کرو. تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں پتہ ہے اس میں کون ہے. لننجینہ واہلہ, ہم لوط کو بھی بچائیں گے, ان کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے, سوائے ان کی بیوی کے, باقی سب کو ہم بچائیں گے. اور یہاں قرآن کہتا ہے جب ابراہیم جھگڑا کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اے ابراہیم اس بات سے اب تو اعراض کر, اس میں مجھ سے بحث نہ کر. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, اللہ اب یہ فیصلہ واپس نہیں لے گا. یعنی اب آپ اگر سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, مزید مہلت مانگیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے, تو بھی اللہ یہ بات نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو, جو ہمارے کام ہے وہ کیا ہے, وہ ہمیں. ہمارا کام یہ کہ ہم حتی الامکان اللہ کے دشمنوں کی بھی خیر خواہی کریں, ان کو عذاب سے بچانے کی کوشش کریں. جب اللہ نے دینا ہوگا تو وہ خود دے دے گا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو اس کو فلاں نافرمان کو سزا دی, تو ہم نے جا کے 2 موقع لگا دیے تو کیا ہو گیا. تو جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے. جب اللہ نے یہ کہا کہ اس پہ بحث نہ کریں آپ مجھ سے, پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوئے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود, ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں. لما جاءت رسلنا لوطا, لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں.
تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، سیء بہم، جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر، یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لیکن سسرال والے آ رہے ہوں اچانک، اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے. تو سیء بہم، قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری، حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے. ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے، مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو. لوط علیہ السلام خوش نہیں ہوئے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. خود سوچے اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے. تو حضرت لوط ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے اثر، یہ کیا ہو گیا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے، سینہ گھٹنے لگا. انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا، ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی. وقال هذا يوم عصیب، کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے، بہت پریشانی والا. کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی آج بھی سمجھا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو، گاؤں دیہاتوں میں جاؤ وہ تو چائے پلا کے کھانا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ. وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری، لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا، مار تو کھلاؤ، ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تو ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے، اس سے عزت کس کی جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی، لوگوں کو جا کے بتا دی کیسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے، اتنی عادت پڑ چکی تھی. یہ ایسے ہی جرم ہے، انسان ایک دفعہ کرتا ہے اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا، خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اس سے نہیں چھوڑتی. ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں، اللہ یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے. تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے، اور قوم سے منتیں کرنے لگے. ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو. تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں، اولم ننہک عن العالمین، اے لوط ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے، تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا، ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا. لوط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے فرشتے، ان کو کیسے روکیں، اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا. تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے، لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا. اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے، معاذ اللہ کس کی ہے، آپ کی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد ہے قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا، تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں. رشتوں میں مسائل ہوں، شادی نہیں ہو رہی ہو، یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی. ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ نیچر ہے. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے، لقد علمت، اچھا آگے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے. سارے نالائق ہو گئے ہیں، یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تمہیں میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکیلے اور کہے کہ یہ لوط صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو. کوئی تم میں ایسا نہیں ہے. قالوا لقد علمت، جواب میں کہنے لگے اے لوط تجھے یہ بات معلوم ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے، ختم. یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے.
اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی، یہ خوب سمجھ لو، یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی. اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، آج توبہ کر لے، آسان ہے، کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو، اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کرو. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، اس پہ بعض لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں. آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، ان سے فری ہو رہے ہیں. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے گمان سب سے اچھا رکھو، عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو. عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی، نہ مولوی پر، نہ عامی پر، نہ لبرل پر، نہ ڈاکٹر پر، نہ سائنسدان پر. ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر، مفتی، عالم، بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے، چاہے بزرگ ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، مالدار ہو، غریب ہو. جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نو عمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے. ہمارے سامنے تو صبح شام کیسز آتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں. 2 کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے. 10 سال کی جو 9-10 سال کی جو ایج ہے نا، 9 سے 10 سال یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے. بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. 14 سال میں، 15 سال میں. شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. شہوت بچے میں 9-10 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ عمر ہے 9-10 سال، یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے. مائیں چھوڑ دیتی ہیں. شادی بیاہ میں جب بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، بھائی شادی والا گھر، سب چپک کے سو رہے ہیں. ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا، اس پورے ماحول میں، وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتا. اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ. بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی، کزنوں سے بھی پھیلتی ہے، دوستوں سے بھی پھیلتی ہے. اپنے ساتھ رہنے دو. کبھی کسی ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو. سے بولو بھائی کھیلو، بنٹے کھیلو، مارم پیٹی کھیلو، چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں. چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو. تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہمیں آ کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا. پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا. پھر ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی ہمیں، اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوٹتی. اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے؟ والدین کا. جو گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے چپک رہے ہیں، گودوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں، تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی، 100 میں ایک برا ہو، اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی احتیاط کی جاتی ہے. اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے گلے مل لینا، یہ بہت نیک ہے. یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی نا بھائی. میں کہتا ہوں 100 میں ایک اگر انکل برے ہیں، 99 انکل اچھے ہیں، تو اب یہ تھوڑی بچے کو کہا جائے گا یہ اس ٹائپ کے جو انکل ہیں ان سے بچو، یہ والے آپ کو کیا پتا کون سا کس ٹائپ کا ہے. تو آپ نے بچوں کو بولنا ہے بیٹا انکل کوئی بھی ہوں وہ انکل ہیں، آپ نے ان سے ریزرو رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے آپ. ٹھیک ہے نا؟ بس دور دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتلی گلی سے نکلو، اس سے زیادہ نہیں فری ہونے دینا کسی کو. تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں. تو خیر اب قوم کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے. تو قوم کو ایسی ٹھڑک چڑھی ہوئی تھی کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس سے کہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے، شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی ان کی، ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر پاک سیرت ہے. دیکھو انسان کتنا ہی برا ہوتا ہے، سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر، اس کے چہرے کا نور دیکھ کر، اس کی پاکیزہ زندگی دیکھ کے اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ گندگی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ جا کے کر لو. یہ تو قوم کے بزرگ ہیں، یہ تو تہجد گزار ہیں، یہ تو سخی ہیں. ہوتا ہے نا انسان کہ یار چھوڑو. ہم نے بعض ڈاکوؤں کو دیکھا ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ فیکٹری